خبروں کی اہم سرخیاں۔ حکومت سندھ کی وزارتی مذاکراتی کمیٹی کا گرینڈ ہیلتھ الائنس سے مذاکرات کا آغاز۔ وزیر اطلاعات سندھ کی جانب سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے پر مبنی پریس کانفرنس۔ سوشل میڈیا پر وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پر محکمہ صحت کے ملازمین کا شدید رد عمل۔ محکمہ صحت کے ملازمین کی جانب سے وزیر صحت سندھ کے علامتی جنازوں کے بعد دادی اماں مان جاؤ پر مبنی ویڈیو وائرل۔ صوبہ سندھ بے حسی اور ہٹ دھرمی میں بازی لے گیا۔ مذاکرات شروع ہونے کے باوجود در بدر مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کراچی پریس کلب پر جی ایچ اے کا مرکزی احتجاجی دھرنا 11ویں روز بھی جاری۔ صوبائی محتسب پنجاب نے پاکستان نرسنگ کونسل کے صوبائی انتخاب کو کالعدم اور پنجاب نرسنگ بورڈ کی کنٹرولر عذرا پروین کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی۔ کوئٹہ میں محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے ساتھ زیادتی پر ریلی نکالی گئی۔ او پی ڈی کے بائیکاٹ کے خاتمے اور دھرنے کو مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت سندھ کی وزارتی کمیٹی کا گرینڈ ہیلتھ الائنس سے 5 روز کی تاخیر سے بدھ کے روز صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین کی رہائش گاہ پر بدھ کی شب 10 بجے منعقد ہوا، جو ان کی صدارت میں 12 بجے خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس کے دوران پارلیمانی سیکرٹری قاسم سومرو نے کہا کہ ہڑتال اور احتجاج کرنا سرکاری ملازمین کا حق نہیں ہے، تو اجلاس کا ماحول ان کے مذکورہ ریمارکس پر گرم ہو گیا۔ تاہم ناصر حسین شاہ نے فوری مداخلت کر کے صورتحال کو سنبھال لیا۔ اجلاس میں تیسرے صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اپنی کسی دیگر مصروفیات کی بنا پر یا اپنی پریس کانفرنس کی وجہ سے شرکت نہیں کی۔ اجلاس میں جی ایچ اے کی جانب سے 3 مطالبات پر مبنی تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا، جس پر حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے جی ایچ اے کے نمائندوں پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس کے نمائندگان میں ڈاکٹر خان محمد شر، ڈاکٹر محبوب نناری، اخلاق احمد خان، اعجاز کلیری، بشرا ارائیں شامل ہیں۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے ملازمین کی تنخواہوں سے 5 اور 2 روز کی تنخواہیں سیلاب فنڈز میں کی گئی کٹوتی کو واپس کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا اور 15 روز میں ٹائم اسکیل کو کمیٹی کے ذریعے اور سروس اسٹرکچر کے لیے چیف سیکرٹری کو کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے ناموں کی فہرست دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے بدھ کے روز ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس کی جھلک آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی کہ ہمیں کووڈ کا ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ جب تک کووڈ چل رہا تھا حکومت سندھ نے وہ ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ دیا ڈاکٹرز کو۔ اب وہ پھر مانگ رہے ہیں۔ اس وقت کووڈ کی وہ پوزیشن نہیں ہے، کووڈ وارڈز ختم کر دیے گئے ہیں، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور جو وہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں وہ اماؤنٹ آپ کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ہے، 22 ارب روپے کا الاؤنس ہے وہ۔ تو جب گورنمنٹ آپ کو سیلریز باقی صوبوں سے بہتر دے رہی ہو، اگر وہاں پہ پرابلم تو بندہ بات کر سکتا ہے، باقی صوبوں سے بہتر آپ کو سیلریز مل رہی ہیں، فیسلٹیز گورنمنٹ آپ کو اچھی دے رہی ہے، ڈاکٹرز کو سیلریز اچھی دے رہی ہے، اور اس طرح اگر آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کریں گے، پیشنٹس کو کرنے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پھر جو ہے ظاہر اس طرح چیز میں نہیں آئے گی، کیونکہ اگر پیسے زیادہ آئے حکومت کے پاس تو دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ ابھی آپ کو میں نے بلینز آف روپیز کی چیزیں بتا دی کہ ہمیں کسانوں کو بھی پیسے دینے ہیں، ہمیں جن لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، جو لوگ بیچارے بے یار و مددگار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں ان کو گھر بھی بنا کے دینے ہیں۔ تو اگر ہر سیکٹر کی فرمائشیں پوری کرتے رہے ہم تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ جب تک یہ کووڈ چل رہا تھا تب تک جائز فرمائش تھی، اب کووڈ کا وہ پریشر نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی زیادتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں ڈاکٹرز، ہم ان کے لیے عزت ہے، قابل احترام ایک پروفیشن ہے، ایک نوبل پریشر ہے۔ میں ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کووڈ میں بیٹھ کے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیے اور پبلک کی خدمت کی، اور ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور اس وقت حکومت ان کو الاؤنس بھی دی۔ لیکن اب جو ہے تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو میری ان سے گزارش ہوگی، بڑی التجا ہوگی، ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ برائے مہربانی یہ ہڑتالیں یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ ہم گورنمنٹ ان سے بات کرے گی، گورنمنٹ اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہے گی، بٹ ناٹ کہ مطلب آپ پریشر کر کے گورنمنٹ سے کوئی چیزیں بدل کرنا۔ دیکھیں بات سنیں، کبھی بھی پولیس کی یہ کوشش نہیں ہے کہ جو روڈ پہ چل رہا ہے اس کو تشدد کرے۔ روزانہ سینکڑوں مظاہرے ہوتے ہیں پریس کلب کے سامنے، کبھی حکومت نے یہ نہیں کیا۔ جب آپ کو گورنمنٹ منع کرتی ہے کہ یہ آپ کا ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے احتجاج کرنا ہے نا، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، آپ او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر کے بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے۔ پیشنٹ کو تو ہر حال میں دیکھنا چاہیے،
آپ وہ بھی کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ پریس کلب کے باہر آ کے بیٹھ جائیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ ریڈ زون میں گھسیں گے تو پھر وہ قانون جو کہ مجھ پہ لاگو ہوگا, آپ کو لاگو ہوگا, وہ اس پہ بھی لاگو ہوگا. ان کی اس پریس کانفرنس پر محکمہ صحت کے ملازمین میں شدید رد عمل دیکھا گیا اور جوابی طور پر اپنے اس رد عمل میں انہوں نے سوشل میڈیا پر جو پوسٹ وائرل کی وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھیں. جبکہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کے علامتی جنازوں کے بعد محکمہ صحت کے ملازمین نے بدھ کو ان کے حوالے سے ایک ویڈیو دادی اماں مان جاؤ وائرل کی ہے. اس کی بھی جھلک آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. محکمہ صحت کے ملازمین کے ساتھ سائنس سرکار کے مذاکرات شروع ہونے کے باوجود ایک ماہ سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں جاری او پی ڈی کے مکمل بائیکاٹ کے نتیجے میں نہ تو معمول کے آپریشنز ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی مریضوں کی تشخیص اور علاج معالجہ ہو پا رہا ہے, اور غریب مریض اپنی صحت کے حوالے سے تاحال دربدر ہیں. اور یوں بے حسی اور ہٹ دھرمی میں سندھ دیگر صوبوں سے بازی لے گیا ہے اور سیاسی قیادت کو ایوان اقتدار میں پہنچانے والے کسی غیبی امداد کے منتظر ہیں. ہم حق کے لیے پریس کلب پر موجود ہیں. جی ایچ اے کے ممبر سلیمان میمن صوبائی صدر و دیگر لوگوں سے ویکسینیٹرز کا سروس اسٹرکچر اور ٹائم اسکیل پر بات چیت. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ سید ناصر حسین شاہ کراچی پریس کلب کے سامنے سے جی ایچ اے کا مرکزی احتجاجی دھرنا ختم کرانے میں ناکام. لیڈی ہیلتھ ورکرز کی سربراہ بشرا آرائی نے نوٹیفیکیشن کے اجرا سے قبل دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا. اتحاد میں شامل تنظیموں کی تائید کے بعد جمعرات کو وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کو ناکامی اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا. خبرنامے کے اختتام سے قبل ہمارے ایڈیٹر سراج الدین امجدی کا محکمہ صحت سندھ کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی تحریک کے حوالے سے جاری خصوصی تجزیاتی تبصرہ ملاحظہ کریں. مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ بلاول زرداری وزیر خارجہ پاکستان کی گفتگو سماعت فرمائیں. ہم نے پہلے بھی پیرامیڈیکل کمیونٹی کے ساتھ ہیلتھ رسک کے بارے میں، ہیلتھ رسک الاؤنس کے بارے میں سندھ کا جو پرائیورٹیز ہے وہ سب سے آگے ہیں. ہم نے کووڈ کے دور پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے شروع کیا تھا. اگر کوئی اور صوبہ سندھ حکومت سے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے، اگر کسی اور صوبہ میں وہ کوئی اور بینیفٹ دیتے ہیں جو ہم نہیں دیتے ہیں، تو میں آپ سب کے سامنے سی ایم سندھ کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہی نظام ہمارا صوبہ میں چلنا چاہیے. اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ ویسے ہی بوجھ تھا کووڈ کے دور میں، ویسے ہی معاشی حالات مشکل تھے. یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے ہم نے معاشی مشکلات سے گزرے، مگر جو اس وقت سیلاب کی صورت میں جو قیامت سے پہلے قیامت سے ہمیں گزرنا پڑا، اس کا معاشی اثرات بھی ہے. جی بلاول زرداری صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ملک کے کسی بھی صوبے کی حکومت کی جانب سے اپنے ملازمین یا عوام کو دی گئی کوئی سہولت واپس لینے کی کوئی مثال یا نظیر موجود ہے؟ آپ کے پاس اس کا جواب یقیناً نہیں ہوگا. رہی بات قیامت سے پہلے قیامت کی، تو یہ اعزاز بھی آپ کے والد گرامی آصف علی زرداری کا ہے، جنہوں نے بدترین ہارس ٹریڈنگ کر کے وقت سے پہلے آپ کو حکومت میں لے کر آئے. آپ تو مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے دعوے کے ساتھ مہنگائی مارچ نکال کر ایوان اقتدار میں آئے تھے. آپ کے تمام دعوے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ریت کے پہاڑ ثابت ہوئے اور آپ غربت کے خاتمے کے بجائے غریب ملازمین کے منہ کا نوالا چھیننے پر اتر آئے ہیں. لیکن ابھی شاید آپ نے عوام کے غیظ و غضب کی قیامت کے آثار کو نہیں دیکھا ہے، لہذا صحافیوں کے سچے سوال پر برا منانے کے بجائے خراب جسمانی حرکت سے اپنی ناپسندیدگی کا جو آپ نے اظہار کیا ہے، آپ وہ بات مسکرا کر اگر کر لیتے تو مجھے یہ کہنے کا موقع نہیں ملتا. یاد رکھیے، آپ ریاست ہیں، حکومت ہیں، اور کوئی بھی ریاست یا حکومت اپنی عوام کی ماں ہوتے ہیں.
لہذا ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنے نانا اور والدہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ کا موجودہ منصب و عزت انہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا تجزیاتی تبصرہ ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ خبرنامے کا وقت ختم ہوا، کل تک کے لیے خدا حافظ۔